الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسين معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالسفر ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ایک صلوات دیجئے والوں عزیزان محترم، یہ اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں پہلے کہ آئے وقائع کے ذیل میں گفتگو شروع ہوئی تھی ہماری، اور پھر میں نے آئے وقائع کے بعد سے آئے اعتمار کا ریفرنس دیتے ہوئے ہم نے والدین کی ذمہ داری کس طرح سے قرآن نے بیان کی اس کو بیان کیا۔ اسی ضمن میں ایک تیسری آیت کو ایڈ کر کے میں نتیجے کی بات اب کروں گا۔ کل ایک بہرحال گفتگو ہوئی ہماری اس موضوع پہ۔ تیسری آیت جسے ہم آیت مضرہ کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پہلی آیت جو آپ کے سامنے تھی کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کی ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر۔ دوسری آیت ہم نے عرض کیا تھا ہم نے وَأْتَمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ کہ اعتمار کے تحت کہ تم اپنے درمیان بچوں کے فیوچر کے لیے مشورت کرو، بچوں کی تربیت کے لیے مشورت کرو۔ میں نے اس آیت کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ تیسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی نہ ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف دینے کا حق ہے، اور نہ ہی باپ کو اس کی اولاد کے ذریعے اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسی طرح اجرت کا انتظام کرے۔ عام طور پر یہ آیت مفصل ہے، یعنی تفصیلی آیت ہے جو میں بہت سادے الفاظ میں ہوں، دودھ پلانے کے حکم کے حوالے سے ہے، لیکن اس کی اصل یہ جو آیت ہے جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، آیت کا وہ حصہ اس کو ہم نے انتخاب لیا ہے۔ یعنی یہاں پہ کچھ کلمات ہیں، تھوڑی سی بات شروع میں سنگین ہوگی پھر بات آسان ہوگی، آپ محسوس ہوں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر اگر ہم بہت سادے الفاظ میں کہیں کہ چونکہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے میں زیادہ بحث نہیں کروں گا کہ یہاں پر تضار جو ہے اگر ہم اس کو فعل معلوم کے طور پر لیتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ بچے کو ضرر و نقصان سے بچانا، اور اگر ہم اس کو مجہول کے اعتبار سے لیتے ہیں، پہلے مجہول کے اعتبار، چونکہ دونوں اعتبار سے لے سکتے ہیں، تو مجہول کے اعتبار سے لیتے ہیں تو اس مطلب ہے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا، یعنی بچے ماں باپ کے حقوق کی رعایت کریں، ماں باپ
بچوں کے حقوق کی رعایت کریں، دونوں ایک دوسرے کے۔ اب یہ کب کریں گے، کس اسٹیج پر کریں گے؟ اگر مجہول میں لیتے ہیں، معلوم میں پہلا مرحلہ معلوم کا ہے، دونوں ہم لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کہیں پہ ہمیں تاکید نہیں کی گئی ہے، یہ بہرحال تفصیلی بحث ہے اور میں اس بحث میں زیادہ نہیں جاؤں گا، کہ یہاں یہ تاکید نہیں کی گئی ہے کہ یہی مراد لیا گیا، نہیں، ہم معلوم بھی لے سکتے ہیں، مجہول لے سکتے ہیں، چونکہ بعض صیغے جو ہیں وہ اس باب میں آنے کے بعد سے مجہول اور معلوم دونوں کے سیم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، اس لیے کہتے ہیں قرآن ایک معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن حدیث ہے، القرآن یجری کما تجری الشمس والقمر، قرآن حرکت میں ہے جیسے سورج اور چاند حرکت میں۔ سورج اور چاند کیسے حرکت میں؟ آپ ہر دن ایک نئے سورج کو دیکھتے ہیں، یہ سورج جو کل دیکھا تھا آپ نے وہ آج نہیں ہے، آپ کے پلانٹ تو وہی ہے، پلانٹ وہی ہے لیکن ایک نئے زاویے سے نکلا، ایک نئے اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن ہر روز اسی طرح سے ایک نئے زاویے کے ساتھ آتا ہے، اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ تفسیر کسی کتاب کی ہے تو وہ قرآن کی ہے۔ قرآن میں جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے ایسا لگتا ہے کہ قرآن آپ سے قرآن آپ سے محو کلام ہے، قرآن آپ سے کلام کر رہا ہے۔ اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ قرآن میں رچ بس جاؤ، اس لیے کہ قرآن کو سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا تھا، ایک حدیث بیان کی تھی پہلے بھی، کہا تھا کہ معصوم کہتے ہیں کہ میری معرفت اگر ہماری معرفت کو حاصل کرنا ہے تو قرآن سے حاصل کرنا، اس لیے کہ قرآن تمہیں ہماری ہدایت صحیح طور پر ہماری نشاندہی کرے گا۔ اگر مسلمان قرآن کو سمجھ لیتے تو اولی الامر کا مسئلہ کبھی الجھتا نہیں۔ اگر مسلمان قرآن کو صحیح طور پر سمجھ لیتے تو وضو کے مسائل میں اختلاف نہیں ہوتا، کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے قرآن نے صاف کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسول نے نشاندہی بھی کر دی، رسی کون ہے؟ اِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَینِ کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو گنا غلط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت، دونوں کو پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اگر ہم کسی بھی اعتبار سے لیں، تمام بتوں کا بھی سے اندازہ کریں قرآن کے کتنے باطن ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم معلوم کے اعتبار سے لیتے ہیں تو یہ ہے کہ بچوں کو نقصان پہنچانے والی چیز سے محفوظ رکھنا، اور اگر مجہول کے اعتبار سے لیتے ہیں، معلوم اور مجہول کو تھوڑا میں ڈیفائن کروں، میرے خیال سے شاید وہ مبہم ہے۔ معلوم یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے واضح ہے، مثلا کس نے اس کام کو انجام دیا ہے، جیسے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک فاعل ہے، معلوم ہے، فعل کو انجام دینے والا شخص فاعل ہے۔ ایک بار یہ ہے کہ ایک کام ہوا ہے، اس کو ڈائریکٹ معلوم نہیں کون انجام دے رہا ہے، کام ہوا ہے، اٹ ہیز بین ڈن، کس نے کیا ہے آپ کو معلوم کرنا ہے، غور کر رہے ہیں، آپ کو معلوم کرنا۔ مثلا ہم ایک بار کہتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، وہ شخص ہے، فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے۔ ایک بار ہم کہتے ہیں یہ کام ہوا ہے، یہ کام ہوا ہے کس نے کیا ہے، یہ مجہول ہو گیا۔ اب یہاں پر میرے خیال سے بات واضح ہے، یہاں پہ قرآن پہلے معنی میں، معلوم کے معنی میں اگر ہم لیتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ نقصان سے بچوں کو بچاؤ، یعنی وہ چیزیں جو بچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس سے محفوظ رہو۔ کس کی ذمہ داری محفوظ رکھنے کی؟ ماں باپ کی۔ فاعل کون ہے یہاں پہ؟ فاعل جو ہے وہ والدتن ہے۔ اب یہاں پہ خاص آ گیا، ماں ہے، ماں کا رول یہاں پہ معلوم ہوتا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ ماں کا رول کس حد تک گھر کے اندر مہم ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا، گہوار تمدن ہے ماں، ماں گہوار تمدن۔ جب ہم اس کو مجہول کے طور پہ لے کے آتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ آیت ایک ساتھ دو چیزوں کو بیان کر رہی ہے، الزام کر رہی ہے۔ ایک، میاں بیوی کا بچوں کے ساتھ، بچوں کے ذریعے ایک دوسرے کو ضرر دینا حرام۔ غور کیجیے میری بات پہ، میاں بیوی کو، ہسبینڈ وائف کو بچوں کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے، کون نقصان پہنچانا چاہے گا، کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ یہاں دیکھیں، میں نے کلرز کیا تھا، اسی بات کو تھوڑا بڑھا رہا ہوں آگے۔ آپ جب بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو ایسیسینیٹ کرتے ہیں تو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں میری بات پہ، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔
کہ اگر آپ ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو اسیسینیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تحقیر کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ نقصان پہنچانے کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہسبینڈ وائف آپس میں اختلاف کرتے ہیں، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر کہاں جاتا ہے؟ آپ اپنی شخصیت بچوں کے سامنے خرد کرتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لڑائی تو آپ کی ہے نا، ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہے، میاں بیوی کی جھگڑا ہے، لیکن یہ جھگڑا منجر کہاں ہو رہا ہے، کہاں جا کے ختم ہو رہا ہے؟ بچوں کی ذہنیت میں آپ کی بھی شخصیت ختم ہو رہی ہے، باپ کی شخصیت بھی ختم ہو رہی ہے، ماں کی شخصیت بھی ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے خود کو خرد کر دیا، چھوٹا کر دیا۔ لہٰذا یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس بچے کے ذہن میں یہ چیز اس کے تحت شعور میں آ جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ایسے ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ اس کو کسی باہر کے فرد نے نہیں بتایا ہے، یا آپ نے خود تلقین کی ہے اس کو۔ اس لیے اسلام نے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی بات کہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اچھی ہو تو گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں۔ یہاں پر آ کر لہٰذا یہ دوسری چیز، والدین کا اپنے بچوں کو مستقیم ضرر پہنچانا یا اس کے ذریعے ایک دوسرے کو ضرر دینا حرام۔ اب کیا ہے، آپ بچوں کو ایکسپوز کر دے رہے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں کیا ہے، آج کل کے معاشرے میں ہم نے بچوں کو آزاد کر دیا ہے، آزادی دے دی ہے، جو چاہیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث یہاں پہ بات آئی ہے تو ایک حدیث ہے، اس کا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں ان کی نظر کچھ بچوں پڑی۔ بس میں اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں اور پھر بات آگے بڑھاؤں۔ بہت غور کیجیے گا، یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ انہ نظر الی بعض الاطفال، کہ پیغمبر جا رہے تھے، بعض بچوں پر نظر پڑی، بعض بچوں پر نظر پڑی۔ کیا کہتے ہیں؟ فقال، تو پیغمبر نے کہا ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں، اب میں اس کو ترجمہ نہیں کر سکتا صحیح طور پر، اس لیے کہ ترجمہ کرنے کے لیے واقعی ترجمے کے باہر ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، بس میں اس کا مفہوم ادا کر دوں کہ پیغمبر ملامت کر رہے ہیں آخری زمان کے اولاد کو، کس لیے؟ من آبائہم، ان کے باپ کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں کہ ویل لاولاد آخر زمان، لعنت ہو آخری، میں اگر اپنی زبان میں کہوں، لعنت ہو آخری زمان کی اولاد پر ان کے باپ کی وجہ سے۔ فقیل، تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ من آبائہم المشرکون، آیا ان کے ابا، ان کے والدین مشرکین ہوں گے؟ من آبائہم المشرکین، فقال، تو رسول کا نہیں، لا، من آبائہم المؤمنین، ان کے والدین جو ہیں، ان کے باپ جو ہیں مومن ہوں گے۔ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، لیکن وہ ان کو فرائض میں سے، واجبات میں سے کچھ نہیں سکھائیں گے۔ غور کر رہے ہیں؟ اپنے اولاد کو واجبات میں سے کچھ نہیں سکھائیں گے۔ اب اس سے زیادہ سخت یہاں پہ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادُهُمْ، اور اگر ان کے بچے سیکھ جائیں گے، کسی کے ذریعے سیکھ رہے، کسی تھرڈ پرسن سے، تو کیا کریں گے وہ؟ منعوہم، تو ان کو منع کر دیں گے وہ، یعنی باپ جو ہوں گے خیر میں مانے ہو جائیں گے، والدین، گھر کے فیملی ممبر خیر میں مانے ہوں گے۔ وَرَضُوا عَنْهُ بِأَرْضِ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کے راستے میں ان کو لگا دیں گے، یعنی مادی راستے میں لگا دیں گے ان کو۔ فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيٌّ، تو لہٰذا میں ان سے بری ہوں، اور وَهُمْ مِنِّي بَرِیءٌ، اور وہ مجھ سے بری ہیں، یعنی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ غور کریں کہ ماں باپ کے حوالے سے، یعنی کیا، ماں باپ کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے، اور آخری زمانے میں اور زیادہ سنگین ہے۔ یہاں پر یہ چیز ہے، لہٰذا دونوں اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری کو، میں چونکہ بات کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، تو یہاں پر ضرر نہ پہنچانا ماں باپ کے ذریعے سے۔ ماں باپ بچوں کو کبھی مستقیم ضرر پہنچاتے ہیں، کبھی غیر مستقیم۔ غیر مستقیم کیسے؟ آپ ان کی ایموشنز کو اتنا ڈیمیج کر دیتے ہیں، ان کے جذبات کو اتنا ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اتنا زیادہ ایموشنلی آپ ڈیمیج کرتے ہیں۔ کب یہ کب ہوتا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا، لیکن کل چونکہ وقت، ہماری طبیعت بھی، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی،
تو اس لیے میں نے پوری بات نہیں کی کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں فیملی کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ بچوں پر پڑتا ہے، نتیجہ بچے ہمیشہ احساس کمتری مبتلا ہوتے ہیں اور آپ ان کی شخصیت کو خرد کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر آنے کے بعد سے ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ انسان اس چیز کو بیان کرے بچوں کے لیے جو ہدف ہے۔ قرآن نے ہدف کیا ہے، ہدف خلقت کیا بیان کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کرے، یعنی ہدف کیا ہے؟ عبادت۔ لہٰذا پہلی چیز جو آپ کو بیان کرنی ہے وہ ہے کہ اس کے ہدف کو بیان کریں۔ تمہارا ہدف کیا ہے؟ ہدف خلقت کیا ہے؟ ہدف خلقت یہ ہے کہ انسان خدا کو پہچانے، یعنی تربیت عبادی۔ اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ گھر کے اندر ہر فرد کے لیے کہ انسان کی اصل ضرورت کیا ہے، اس کو مد نظر رکھیں آپ۔ انسان کی اصل ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچانا۔ ایک تھوڑا صلوات بھیجیں محمد والوں پہ۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو پہچانا تو اپنے خدا کو پہچان لیا۔ لہذا تمام شناخت خود سے، اور جب خود کو پہچانے گا تو ڈگنٹی کے ساتھ پہچانے گا، اس کے اندر وقار بھی ہوگا، تدبر بھی ہوگی، بردباری بھی ہوگی، تعقل بھی، ساری چیزیں۔ اسی لیے دین کے شناخت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دین شناسی، تو بہت سارے چیزیں ہیں دین شناسی کی بات میں۔ دین شناسی میں آپ عقلی طور پر بچوں کی تربیت کیسے کریں گے، یہ ہم سوچتے نہیں، کبھی ان موضوعات کے اوپر بات ہوتی بھی نہیں ہے ذرا محترم، مجلسوں میں ان موضوعات پہ کہاں بات کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں ضرورت ہے اس بات پہ سوچنے کی کہ عقلی طور پر بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اور کریں میری بات ہے، سیاسی طور پر تربیت کیسی ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ عقلی طور پر تربیت نہیں کریں گے تو بچہ کبھی حق و باطل میں درک تشخیص نہیں کر پائے گا، صاحب بصیرت نہیں بنے گا۔ آپ کے امام کو ضرورت ایسے افراد کی جو صاحب بصیرت ہوں، آپ کے امام کو ایسے افراد کی ضرورت ہو جو عقل شعور میں آگے ہوں۔ اگر امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں، امام امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو انسان کی عقل کمال پہ پہنچ جائے گی۔ آپ نے بچوں کی عقلی تربیت کر کے امام زمانہ کا ساتھ دے رہے نہیں دے رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ اگر آپ تربیت عقلی کر رہے ہیں بچوں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام زمانہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن صرف اور صرف نعرہ نہیں دینا کافی ہے، یعنی نعرہ کیا، ہم کہتے ہیں کہ امام ہم لبیک کہنے، آپ کو لبیک ایکشن کے ذریعے ہونا چاہیے، تو زبان کے ذریعے نہیں، ورنہ زبان کے ذریعے تو ضحاک نے بھی کیا تھا۔ غور کر رہے ہیں؟ عمل کے ذریعے دیکھیں کہ عمل کے ذریعے جو لبیک کہتا ہے وہ کمال، ورنہ آپ دیکھیں زبان کے ذریعے کون نہیں کر رہا تھا۔ مثلا امام عبداللہ ابن حور کے پاس گئے، خود گئے ہیں، کوئی اور نہیں لے کے گیا۔ آپ غور کیجئے گا، امام نے سب کو خط لکھا ہے۔ زہیر کے پاس کیا بھیجا؟ قاصد۔ حوی بن مظاہر کے پاس قاصد، لیکن عبداللہ ابن حور کے پاس خود گئے۔ امام جس کے پاس خود چلا جائے اس کی شخصیت کیسی ہوگی؟ اس کی شخصیت کیسی ہوگی آپ خود اندازہ کریں۔ وہ جب امام وہاں جا رہے ہیں اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مولا ہم آگے کریں گے آپ کے ساتھ، آپ تو ویسے بھی جنگ، اللہ عزب اللہ استغفر اللہ، آپ تو ویسے بھی شکست کھا جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو میں آگے کروں گا کیا؟ میرا گھوڑا لے لیجئے، میری تلوار لے لیجئے۔ اب وہ قیمت بتا رہا ہے تلوار کی، کس کو؟ امام کو۔ امام کون؟ کس امام کو؟ اس امام کو جو عالم تکوینی پر دسترس رکھتا ہے، عالم تکوینی جس کے قبضے میں ہے، جو چاہے کر دے، کن فیکن کی منزل میں ہے۔ اس کو کہہ رہا ہے میری شمشیر جو ہے 1000 درہم کی ہے، میرے گھوڑے اتنے 1000 کا ہے، آپ لے جائیے۔ امام کہتے ہیں ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تم آؤ گے تو ٹھیک، نہیں آؤ گے تمہاری چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ ہم اپنی دولت سے سب کچھ کر دے، ممکن امام کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تمہاری ضرورت تھی۔ تم نے اپنی فیملی میں کیا کام کیا، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی،
تو تربیت عقلانی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز تربیت سیاسی۔ سیاسی اعتبار سے ہم کیا بات کرتے ہیں گھروں کے اندر؟ آپ دیکھیں، اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق پامال ہوا، ابو موسیٰ اشعری نے جا کر وہاں پر فتنہ کیا یا وہ دھوکے میں آیا، تو سیاسی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے تھی۔ غور کر رہے ہیں؟ اگر امام حسن مجتبیٰ کے پیروں کے نیچے سے مسلح چھینا گیا تو سیاسی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ اگر غدیر کا لوگوں نے انکار کیا تو اس لیے انکار کیا، سیاسی بصیرت نہیں تھی۔ اگر باغ فدق کے اوپر لوگ خاموش رہ گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اندر اقتصادی بصیرت نہیں تھی۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو کبھی قوم مظلومیت کا شکار نہیں ہوتی، معصوم کبھی مظلوم نہیں ہوتے۔ لہذا تیسری چیز اجتماعی شعور۔ اجتماعی اعتبار سے کس اعتبار سے آپ نے بات کی؟ بچوں کی تربیت کیسے کی آپ نے؟ اجتماعی اعتبار سے بچوں کا جاننا ضروری ہے، اجتماعی مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ جنسی مسائل کے حوالے سے ہم نے کب تربیت کی گھر کے اندر؟ یہ بات کی، یہ بات تو ہوتی نہیں ممبر سے، یہ بات کوئی نہیں کرتا۔ سب سے اہم چیز، سب سے زیادہ بے-روی کہاں پہ ہے؟ جنسی اعتبار سے۔ آپ نے موبائل دے کر آپ نے دنیا کے سامنے بچوں کو ایکسپوز کر دیا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا بیٹا یہ حرام ہے، یہ نہیں۔ شرم کی وجہ سے، یاد رکھیے گا، دین میں، دین کو سیکھنے میں شرم نہیں ہے، دین کو سیکھنے میں شرم نہیں ہے۔ جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں ہم بے شرم بن جاتے ہیں، اور جہاں ہمیں کھل کے مسائل کو بتانا چاہیے وہ ہم بتاتے نہیں ہیں۔ ہمارے معصومین کی سیرت کیا ہے؟ جنسی مسائل کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے جنسی تربیت کی نہیں کی، نتیجہ بے-روی معاشرے کے اندر آج کل 90%، میں ایک ریشیو بتا رہا ہوں، ایک ڈاکٹر کا، اپنا نہیں دے رہا ہوں میں، کسی ڈاکٹر کا ریشیو بتا رہا ہوں کہ اکثر فیملیز میں جو پرابلم ہے جنسی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم آتی ہے۔ اکثر 90% پرابلمس اس کی تربیت کس اعتبار سے کر رہے ہیں آپ حرام و حلال کو بتا رہے ہیں، اسے نہیں بتا رہے ہیں۔ آپ اس کو واجب و حرام کی تشخیص دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں۔ آپ اسے کیا بتا رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ تربیت کہاں ہوئی ہمارے یہاں؟ عاطفی اعتبار سے، ایموشنل اعتبار سے آپ نے کبھی اس کو سمجھایا کہ بیٹا عاطفی اعتبار سے، میں نے اس کی مثال پہلے بھی دی تھی کہ کس طرح سے تم سوسائٹی کے اندر رہ کے سب کی پرسنالٹی کو محفوظ رکھ سکتے ہو؟ عاطفی اعتبار سے چونکہ ہم ایموشنلی بچوں کو تربیت نہیں دیتے، ہم اگنور کر دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ مزید اخلاقی اعتبار سے سب سے بڑا فقدان ہمارے یہاں، ہم انجمنوں میں جاتے ہیں لیکن کمپٹیشن کرنے جاتے ہیں، اخلاقی معیار کو طاق پر رکھ دیتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں چیز میں ہم ٹاپ آئیں گے، یہ کیسے ٹاپ آ سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، پھر حسد میں اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی تو حسد ہو گئی کہ آپ ان کو پسماندہ، آپ ان کو نیچے گرا رہے ہیں، خود کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ ان کے پروگرام کو خراب کر رہے ہیں، یہ بھی تو غلط ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان محترم، اور پھر تربیت عبادی تو ہم اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتے نہیں ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس لیے دین کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بھی تربیت عبادی بہت امپورٹنٹ ہے۔ والدین کا پہلا فریضہ ہے کہ بچوں کی تربیت عبادی کریں۔ اگر آپ نے تربیت عبادی کی بچوں کی تو بچے ہمیشہ یاد رکھے گا ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بنیں گے۔ خدا کی قسم، معاشرے کے اندر جو اکثر پرابلم آتی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم نے تربیت عبادی نہیں کی ہے۔ تربیت عبادی کیسی ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے بچے کو کھڑا کر دیا، نماز پڑھا دیا، نہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کی زاویے سے داخل ہوں، کس طرح سے بات کریں۔ اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو مثلا میں 2 ادلہ پیش کروں گا، اس کے بعد سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جناب اسماعیل کی سیرت کو دیکھ لیں۔ جناب اسماعیل کا قرآن کہتا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فیملی کو اپنی کیا کہتے تھے؟ یامر بالصلاۃ، وہ نماز کی تاکید کرتے، یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنی فیملی کو نماز کی تاکید کرتے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کی، وکان عند ربہ مرضیہ، اور خدا کے نزدیک مقبول تھے، پسندیدہ تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب نبی کی سیرت کون ہے؟ اب کیا ہے آپ کے لیے؟ آئیڈیل ہے۔ نبی کی سیرت آئیڈیل ہے۔ نبی یہ کام کر رہا ہے بیٹھ کر کہ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دے رہا ہے، بچوں کو زکوٰۃ کی تعلیم دے رہا ہے، تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟
دوسری چیز جناب لقمان نبی تو نہیں تھے، حکیم تھے. لقمان کہہ رہے ہیں یا بنیہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کس لیے؟ وجہ کیا ہے نماز کو قائم کرنے کی؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر سوچا ہے کہ نماز کو قائم کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ کس لیے نماز کو قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ جناب ابراہیم جو نماز کی بات کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز دین کی بنیاد ہے، آپ کی شخصیت کی بنیاد. میں اس کو ایک لفظ میں کہہ دوں، آپ کے وجود کی بنیاد نماز ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پہلا کیا ہے؟ اسلام نے حق حیات. دوسرے نمبر پہ یاد رکھیے گا اس چیز کو، اسلام میں حق حیات، رائٹ ٹو لائف سیکنڈ نمبر پہ. پہلے نمبر پر حق عبودیت ہے، اللہ کی عبادت پہلے نمبر پہ ہے. اور یہ نمبر اتنا حق عبودیت اس حد تک ہے کہ وقت کا امام خود کو قربان کر دے رہا ہے. غور کر رہے ہیں؟ وقت کا امام خود کو قربان کر دے رہا ہے حق عبودیت کے لیے. اس سے اندازہ کر لیں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. لہٰذا یہاں پہ امام سجاد علیہ السلام رسالۃ الحقوق میں کہتے ہیں، یہاں پہ آپ کے لیے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ اما حق ولدک فان لم تعلم انہ منک، بیٹے کے حق میں جاننا چاہتے ہو جان لو. یہاں سے بہت پیارا جملہ ہے. امام کہتے ہیں تعلم، جان لو، انہ منک، وہ تم سے ہے، تمہارا بیٹا تم سے ہے. اور یہاں اس کے بعد سے بہت پیارا جملہ ہے، وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرٍ وَشَرٍ، بِخَيْرٍ وَشَرٍ. وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيا بِخَيْرٍ وَشَرٍ. اور دنیا میں جو بھی نیک کام کرے گا یا شر کرے گا وہ آپ کی طرف پلٹ کے جائے گا. کیوں؟ اگر وہ نیک کرے گا، بھائی فلاں کے بیٹے نے نیک کام کیا. غور کر رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. یہ تھا نا، اپنے کام کو باپ کی طرف مضاف کیا کہ میں بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کا بیٹا جو بھی کام کرے گا وہ آپ کی طرف پلٹ جائے گا. اچھا کرے گا تو، برا کرے گا تو. رسول فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ سن لیجیے، آپ کے لیے بس بات کو ختم کروں گا. رسول کہتے ہیں الولد سید سبع سنین. آپ کا بچہ، اب یہاں غور کیجیے گا اس اسٹیجز کو، کہ آپ کا بچہ جو ہے 7 سال تک کیا ہے؟ سید سبع سنین، 7 سال تک سید ہے، یعنی سردار ہے. یعنی کہ مطلب آپ اس کے عبد ہیں. بچہ پیدا ہوا، ابھی آپ نے دیکھا کہ بچے نے آگے سورہ پڑھا ماشاءاللہ. اس بچے کی نگاہ کہاں تھی؟ غور کی تھی آپ نے؟ اس بچے کی نگاہ کہاں تھی؟ نگاہ باپ پہ تھی. باپ جو کہہ رہا تھا بچہ وہ کر رہا تھا. باپ نے کہا پڑھو، بچے نے پڑھا. باپ نے کہا یہ پڑھو، پڑھا. باپ نے کہا اتر آؤ، بچہ اترا. غور کر رہے ہیں؟ یعنی باپ جو کرے گا بچہ سیکھے گا. یعنی یہاں پر 7 سال تک بچہ سردار ہے، آپ عبد ہیں. یعنی بچے کو اس کو آزادی دے تاکہ وہ اپنے خود اعتمادی سیکھ جائے، اس کے اندر اعتماد میں نفس ہو، کانفیڈنس ایجاد ہو. اس کے بعد سے کیا ہے؟ پھر رسول فرماتے ہیں وَعَبْدٌ 7 سنین. یہ 7 سال تو آپ عبد رہے ہیں، وہ سردار رہا. اب 7 سال وہ عبد ہوگا، آپ سردار ہیں. اب 7 سال کے بعد سے آپ تربیت کریں. جب 7 سال تربیت پوری ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں رسول؟ کہتے ہیں وَوَزِيرٌ 7 سنین. اور اس کے 7 سال بعد جو ہے وہ وزیر ہے، مشاور ہے، اس سے کام مشورت لو، اس کو زمینہ فراہم کرو تاکہ وہ میدان میں آ سکے. وہ زمینہ فراہم کرو تاکہ میدان میں آ سکے. آپ دیکھیں میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے، جنگ غالباً جنگ صفین کا واقعہ ہے. جنگ صفین میں خیمے کے اندر سے اچانک گھوڑے پہ ایک شخص نکلتا ہے، منہ پہ رومال باندھے ہوا ہے، اور جا کے جنگ کرتا ہے.
اب سب پریشان کہنے یہ علی آ گئے ہیں، کوئی کہتا نہیں یہ علی ایسے نہیں ہے، اب چہرہ چھپائے ہوا ہے لیکن بال تو نظر آ رہے ہیں، کہا یہ بال سیاہ ہے، یہ علی نہیں ہو سکتے، علی کے بال تو سفید ہیں، لیکن جنگ کا تیور وہی علی جیسا ہے، تلواریں علی کی طرح چلا رہی ہے کون؟ اب جب نظر پڑی لوگوں نے دیکھا کہ علی تو کنارے کھڑے ہیں، تب معلوم ہوا یہ عباس ابن علی ہے، معلوم ہوا یہاں پہ دیکھیں زمینہ دینا، یعنی اس وقت حضرت علی کی عمر کیا تھی، حضرت عباس کی عمر کیا تھی، 13-14 سال، یعنی اس عمر میں زمینہ دینا۔ یہاں پر رسول کہہ رہے ہیں تم اپنے بچوں کو زمینہ دو، فراہم کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، 13-14 بچہ جیسے 14-15 سال کا ہوتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے کہ یہ کام کریں گے، چپ رہو تمہیں کیا معلوم، آپ اس کو سپریس کر رہے ہیں، آپ اس کو دبا رہے ہیں، اور پھر توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ فیوچر جنریشن کا لیڈر پیدا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کی پرورش نہیں، یاد رکھیے گا اس چیز کو ہمیشہ، آپ کا بچہ فیوچر جنریشن کا لیڈر ہے، آپ کا بچہ فیوچر جنریشن کا لیڈر ہے، آپ نیکسٹ جنریشن کے لیڈر کی تربیت کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیں موت والا ہوتا ہے۔ میرے خیال سے میری باتیں اتنی خوش نہیں ہیں جتنا ظاہر ہو رہا ہے، ایک سلوات بھیجیں۔ تو آپ کا بیٹا، آپ اپنے بچے کی تربیت جو کر رہے ہیں وہ نیکسٹ جنریشن کی لیڈر کی تربیت کر رہے ہیں۔ لیڈر کی تربیت کیسے کریں گے آپ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے سربازم کہتے ہیں نا، یہ تو معلوم ہے نا کہ 313 میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، یہ تو معلوم ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ آ جائے اس میں۔ تو آپ جب تربیت کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے، اسی اعتبار سے تو کریں نا، تاکہ آپ وہاں پہ جواب دے ہو سکے، وہاں کھڑا ہو سکے وہ۔ لہٰذا ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیے گا اپنے بچوں کی تربیت کے وقت کہ آپ فیوچر جنریشن کے لیڈر کی تربیت کر رہے ہیں، تو لیڈر کی تربیت لیڈر کی طرح کریں، غلام کی طرح مت کریں۔ آپ فیوچر اگر غلام کی طرح تربیت کریں گے تو آپ غلام دیں گے معاشرے کو، اور اگر لیڈر بنا کے تربیت کریں گے تو فیوچر لیڈر دیں گے آپ۔ کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہودیت میں، آپ دیکھیں جوز میں، دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ 90% چیزوں پہ وہ حاوی ہیں۔ دنیا میں تربیت کیسے کرتے ہیں، وہ کبھی یہ تربیت سوچ کے نہیں کرتے کہ ہم نیکسٹ جنریشن، وہ ہم بچہ پیدا کر رہے ہیں اور بس بڑا کر دیا۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، میں نے کہا نا کہ ایک دن گفتگو کی تھی میں نے کہ ہمارے یہاں شادی ایک رسم ہے، انسٹیٹیوشن کے طور پر نہیں ہے۔ اگر آپ انسٹیٹیوشنلائز کر دیں شادی کو، ایک مکتب سازی کر دیں شادی کی، کہ شادی مکتب کی شکل اختیار کر لے، تو چیزیں بدل جائیں گی، رسم سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ آزاداری یاد رکھیے گا، آزاداری کو اگر آپ رسم کی طرح ادا کریں گے تو آزاداری بن کے صرف رہ جائے گی، آزاداری کو اگر آپ نے مکتب سازی کر دی تو انقلاب لا دے گی۔ اگر آزاداری کو اپنے مکتب سازی میں تبدیل کر دیا تو انقلاب لا دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 2 سال میں 400 انقلاب ہوئے، 2 سال میں 400، آپ جوڑ لیجیے 365 دن ہوتے ہیں، یعنی سال میں 700 کچھ دن ہوئے اور 400 انقلاب، یعنی 1.5 دن پہ ایک انقلاب ہوا ہے۔ مجھے سے بحث نہیں، بڑے چھوٹے کی بحث نہیں، لیکن خود انقلاب کا ہونا ایک مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے مکتب بنا کر، امام حسین گئے تھے، غور کر رہے ہیں، امام حسین نے ایک مکتب ہمیں دیا ہے۔ خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی۔ میں ایک شخص کا نام نہیں لوں گا، مجھ سے انہوں نے خود کہا تھا، مجھ سے ایک کانفرنس میں ہماری ملاقات ہوگی، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، بلکہ نام لینے کوئی قباحت بھی نہیں ہے، قاضی حسین صاحب نے کہا تھا مجھ سے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تشیع کے اندر جو چیز ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، کہا کہ مکتب تشیع میں ممبر ملا ہے آپ کو، کہا کہ اس ممبر سے آپ چاہیں تو پوری دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں، کاش ہمارے پاس ممبر ہوتا، ہم دنیا کو دکھا دیتے طاقت کیا ہے ممبر کی۔ عزیزان محترم، مکتب کی بات ہو رہی ہے، ان کو معلوم تھا کہ ممبر ایک مکتب اگر آپ نے بنا دیا تو پوری دنیا میں انقلاب لا دیں گے،
اور اگر آپ نے رسم کی حد تک رکھ دیا تو بس رسمی رہے گی، فارمیلٹیز ہوتی رہیں گی، ایک آئے گا خطاب کرے گا چلا جائے گا، دوسرا آئے گا خطاب کرے گا چلا جائے گا۔ لیکن جب آپ نے مکتب بنا دیا تو یاد رکھیے گا معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوگی۔ امام حسین نے کربلا کے لیے تیاری کی تھی، ورنہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، کربلا میں کتنے معصوم تھے؟ کربلا میں معصوم کتنے تھے؟ آپ خود سوچیں کتنے تھے؟ ایک معصوم موجود بالفعل، دو معصوم بالقوہ، ایک یعنی جو ہونے والے، ایک امام زین العابدین علیہ السلام، دوسرے امام محمد باقر علیہ السلام، امام حسین خود امام۔ غیر معصوم کتنے تھے؟ سارے تو غیر معصوم تھے نا، لیکن آپ مجھے بتا دیے اچھا بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ آپ خدا کی قسم تاریخ میں کہیں ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر ہر ایج گروپ کے لوگ موجود ہوں اتنی بڑی تعداد میں، اور کہیں ذرہ بار کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے مکتب۔ جب مکتب بنا دیا آپ نے تو ان کو معلوم ہے امام کیا چاہ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس سے زیادہ مشکل سا کام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کمانڈر ان چیف ہو، جو فوج کا سربراہ ہو، وہ خیمے کو ایک جگہ گاڑ دے اور لیڈر کہے وہاں سے خیمے کو ہٹا دو، اور وہ خیمے کو ہٹا دے۔ اس خدا کی قسم اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا جگر چاہیے، اس کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہ مکتب سازی تھی امام حسین کی، تربیت تھی کہ حضرت الفضل عباس نے، امام نے کہا فوراً، یہ بھی نہیں پوچھا کیوں، فوراً خیمہ اٹھا لیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ اپنے بچوں کی تربیت فیوچر لیڈر کے طور پر کریں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ 7 سال تک بچوں کو آزادی دیں تاکہ وہ رشد کر سکیں، 7 سال تک بچوں سے مواخذہ کریں، ان کو تربیت کریں، اپنے ساتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، ان کو ساتھ لے کر پروگرامز میں جائیں، مجلسوں میں جائیں۔ آپ، میں نے کل عرض کیا تھا کہ بچوں کو لے کے جائیں تو موبائل مت دیں مجلسوں میں، آپ ان کو نوٹ بک دیں کہ بیٹا تم کیا سمجھ رہے ہو، تم اس کو لکھو، ہم گھر چل کے دیکھیں گے، اور اس کے بعد سے اگر اچھا کر رہے ہیں تو آپ اسے تشویق کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ جب امام حسین کے بیٹے نے سورہ حمد پڑھی، اور تو جس معلم نے پڑھایا سورہ حمد، تو امام حسین کے سامنے جب ان کے بیٹے نے سورہ حمد پڑھا، روایت ہے، تو امام حسین نے 1000 اشرفی استاد کو دیا، اور اس کے بعد سے روایت میں اور بہت سارے تحائف دیے کہ اس کو لے جانا مشکل تھا۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ امام کا شیوا ہے، آپ کے، یہ آپ کے امام کا شیوا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، ان نوٹ بک دے کہیں کہ سیکھو، تم کیا سمجھ رہے ہو اس کو لکھو، ہم گھر میں پوچھیں گے۔ آپ جب پوچھیں گے اس کو انعام دیں تاکہ یہاں سے وہ سمجھے کہ یہ ایک درسگاہ ہے، میں مجلس میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں مجلس میں جا رہا ہوں سیکھنے کے لیے۔ جیسے اسکول کے بارے میں وہ اہتمام کرتا ہے، کالج کے لیے اہتمام کرتا ہے، وہ مجلس کے لیے بھی اہتمام کر کے آئے گا۔ یہ آپ کے اوپر ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ تو یہاں پر جیسی تربیت آپ کریں گے، تربیت عبادی جو میں نے عرض کیا تھا، یہ امپورٹنٹ، 7 سال میں تربیت عبادی آپ اسے سکھائیں، یعنی پہلے 7 سال آزادی دی اپنے، 7 سال میں تربیت عبادی سکھائیں۔ تربیت عبادی جتنا سکھائیں گے آپ، کیوں سکھائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ تربیت عبادی میں کیوں ضروری کی؟ تاکہ خدا کی معرفت ہو۔ تربیت عبادی واجب ہے، یعنی نماز پڑھنا آپ سکھائیں، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کیا ہے آپ اسے بتائیں، روزہ رکھنا کس طرح روزہ رکھے، یعنی آپ سکھا رہے ہیں، پریکٹس بھلے کرائیں، بس روزے کی بات نہیں، نماز اصل چیز ہے۔ نماز کے بارے کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے انسان کو دور رکھتی ہے۔ یاد رکھیے گا نماز کے ذریعے کیا ہے؟ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے، حدیث میں صاف طور پر آیا ہے کہ حدیث نے کیا کہا ہے کہ ان قبلت الصلاۃ عمود الدین، صلاۃ دین کی بنیاد ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہوگی تو سارے ایکشن قبول ہو گئے، اور اگر نماز رد ہو گئی سارے ایکشن رد ہو جائیں گے۔ آپ لاکھ عزاداری کریں، امام پہلا سوال کریں گے کہ میرا ہدف نماز کو بچانا تھا، نماز کتنی پڑھی تم نے؟ غور کر رہے ہیں؟ تربیت امام نے جتنی قربانی، جو ہدف امام کا تھا، امام کا ہدف کیا تھا؟ اگر آپ خدا کی قسم امام کے ہدف کو دیکھیں، 2 چیز ہوتی ہے، ایک بار آپ امام کو انہوں نے شہید کیا، انہوں نے شہید کیا،
آپ کا ہدف کیا ہے؟ امام کے اہداف کو زندہ کرنا۔ اگر آپ امام کے اہداف کو پامال کر رہے ہیں تو یہ بھی اسی مساوی ہے، اس کے مساوی ہے۔ ایک یہودی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا مولا قرآن میں ہے کہ یہودیوں نے نبیوں کا قتل کیا، لیکن میں نے تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ پر میں نے مطالعہ کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہودیوں میں سے کہیں ایسا نہیں ہوتا کسی نے نبی کا قتل کیا ہو۔ تو امام نے ایک جملہ کہا وہاں پہ، امام نے کہا کہ ہاں، امام نے کہا انہوں نے قتل نہیں کیا، نہیں مارا، لیکن انہوں نے ان کی تعلیمات کو سنا چھوڑ دیا۔ غور کر رہے ہیں، تعلیمات کو سنا اور چھوڑ دیا، یعنی نبیوں کی تعلیم کو لے سننے کے بعد سے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، عمل نہ کرنا قتل کے مساوی ہے۔ آپ سوچیں یہاں کہ اگر ہم امام حسین کے ہدف کو زندہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین کے لبیک نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بھی کہیں ضحاک ابن عبداللہ کی طرح امام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اسے ساتھ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ غور کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، نماز کے لیے کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں، میں ایک ریشیو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں۔ 14 سال سے 25 سال کے سوسائڈ بچے، انہیں خود اگر یہاں کی فگر بیان کروں انڈیا کی، 38% سوسائڈل کیس میں جو خودکشی کرتے ہیں وہ 14 سے 24 سال کے لوگ ہوتے ہیں۔ 38%۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ شاید اگر دیکھیں تو، اور اگر اس میں ہم مزید آ جائیں تو ڈپریشن، مینٹل ڈس آرڈرس کو اگر آپ دیکھیں تو ڈپریشن کے شکار جو اس وقت لوگ ہو رہے ہیں بہت زیادہ، 1.1% ڈپریشن جو ہے 10 سے 14 سال کے بچوں کی ہے ایج، 10 سے 14 سال کے بچے ڈپریشن میں ہیں، اور 2.8% ڈپریشن ریشیو جو ہے وہ 15 سے 19 سال کے بچوں کی ہے۔ یہ ایج آپ غور کر رہے ہیں، بہت سینسیٹیو ایج ہے، کہتے ہیں ٹین ایج جو ہے بہت سینسیٹیو ایج ہوتی ہے، یعنی 10 سال سے 15 سے 24 سال سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک خدا کا ذکر جو ہے انسان کے دلوں کو مطمئن رکھتا ہے، اطمینان بخشتا ہے۔ سوسائڈ کب کرتا ہے انسان؟ جب دل مضطرب ہوتا ہے، جب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، اینگزائٹیز میں گر جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی راستہ نہیں ملتا، وہ ڈس اپوائنٹ ہونے کے بعد سے پیسمسٹ ہو جاتا ہے۔ جب پیسمسٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوسائڈ کر لیتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔ نماز، جب آپ خدا سے وابستہ ہو جائیں گے تو امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ خدا سے وابستہ ہوں گے تو امید وابستہ ہے، لہٰذا یہ چیز کبھی آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ آپ اپنے اس زمانے کے لیے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں، دیکھیں نماز ایک شیلڈ ہے عزیزان محترم، دین شناسی شیلڈ ہے۔ جس طرح سے آپ باہر جاتے ہیں اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہر اعتبار سے آپ باہر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ باہر جانے سے آپ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح سے محفوظ رہیں گے۔ آپ اپنی سلامتی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میڈیکل انشورنس لیتے ہیں، فلاں انشورنس، فلاں انشورنس، فلاں انشورنس، دسیوں انشورنس لے کے رکھتے ہیں، کس لیے بھائی؟ کہ ہم پروٹیکٹڈ ہوں، فیملی محفوظ ہو۔ عزیزان محترم، جب آپ سارے انشورنس کر رہے ہیں تو یہ کام کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ جو آپ کے بچوں کی زندگی کو محفوظ کر رہا ہے؟ غور کر رہے ہیں، جو آپ کے بچوں کی زندگی کو بچا رہا ہے۔ نماز آپ کے بچوں کے مینٹل آرڈر کو صحیح رکھ رہا ہے۔ عبادت، تربیت عبادی اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری چیز، جب آپ دیکھیں تو یہاں پر آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت عبادی، میں بات یہ ختم کر رہا ہوں کہ تربیت عبادی میں سب سے اہم رول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو خدا کی معرفت، اور بچے خدا کی معرفت جتنا زیادہ حاصل کریں گے عزیزان محترم اتنا ہی کمال پہ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، جب قرآن کا وعدہ ہے، وعدہ الہی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ وعدہ الہی ہے، جہاں کہیں پر بھی آپ ہوں گے، تربیت عبادی ہوئی ہوگی آپ کی، تو یاد رکھیے گا چاہے وہ جون کی طرح اسلحہ تیز کر رہا ہوگا یا زہیر بن القین کی طرح ہو یا دوسرے لوگوں کی طرح ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، وہ ہر جگہ امام کی خدمت کرے گا، وہ ہر جگہ ثابت قدم رہے گا۔ عزیزان محترم، جب انسان تربیت عبادی اس حد تک کر لیتا ہے کہ ہر چیز میں خدا کو، وجود کو دیکھتا ہے،
تو یاد رکھے چاہے وہ تجارت کرے، چاہے وہ کسی پروفیشن میں چلا جائے، وہ سالم رہے گا، اور ہر پروفیشن میں جانے کے بعد سے وہ امام کی نصرت کرے گا۔ اس لیے کہ جب امام ظہور کریں گے، ایسا نہیں سمجھے کہ یہ مولویوں کا ٹھیکہ ہے کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو ہم مولوی ہوں گے، نہیں، امام حکومت تاسیس کریں گے، حکومت کی بنیاد پڑے گی۔ میں نے کل عرض کیا تھا سویلائزیشن بنائیں گے عدل کے اوپر، قسط و عدل کے اوپر، لہٰذا وہاں پہ سب کی ضرورت ہوگی، وہاں پہ ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، پروفیسرز بھی چاہیے، ہر پروفیشن کے لوگ چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی بصیرت جو ہو وہ دینی ہو، جہاں بینی توحیدی ہو۔ یہ تربیت عبادی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور اس چیز کو عزیزان محترم معصومین نے کر کے دکھایا ہے، الگو پیش کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کربلا کے اندر آپ دیکھیں ایک آئیڈیل پیش کیا ہے، خدا کی قسم کربلا جس اعتبار سے آپ دیکھیں تاریخ میں، دنیا میں ایسا پرفیکٹ ایگزامپل آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا کہ جہاں پر جو چیز چاہیں آپ کو مل جائے، جیسا چاہیں مل جائے۔ آپ وہاں پہ دیکھیں 6 ماہ کا بچہ ہے تو بھی معرفت الہی سے سرشار ہے، 13 سال کا بچہ ہے معرفت الہی سے سرشار ہے، جوان ہے معرفت الہی سے سرشار ہے، بوڑھا ہے تو معرفت، یعنی ایک ایک کا قدم امام کے خط پہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو وہاں لے جا کر دیکھیں کربلا میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رہیے کربلا آج ہر گھر میں موجود ہے، میرے جملے کو یاد رکھیے گا، کربلا آج ہر گھر میں موجود ہے۔ ایسا نہیں جنگ کربلا ختم ہو گئی، نہیں، کربلا کس چیز کا نام ہے؟ حق و باطل میں جنگ کا نام ہے۔ باطل کو جب آپ شکست دے دیں گے تو آپ امام حسین کے ساتھ ہیں۔ امام حسین نے باطل کو شکست دی تھی، یاد رکھیے گا، امام حسین نے باطل کو شکست دی تھی۔ اگر ہم نے باطل کو شکست دے دی تو خدا کی قسم ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہیں۔ ہماری توقع ہی ہوتی ہے 61 ہجری کے امام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کاش ہم ہوتے کربلا میں۔ امام آج آپ کے زمانے کا امام کہہ رہا ہے کہ تمہاری کربلا تمہارے گھر میں ہے، اپنے گھر کو سنوار لو، تم ہمارے ساتھ ہو۔ اگر ہم نے سنبھال لیا، اپنے بچوں کی تربیت کر دی، اس تربیت کے لیے عزیزان محترم سب نے محنت کی ہے کربلا میں۔ بس ایک واقعہ میں بیان کروں گا، جناب رباح۔ میں نے عرض کیا تھا کل ایک گفتگو کے لیے پرسوں گفتگو کی تھی، میں نے کہا تھا 3 شخصیتیں تاریخ اسلام میں عجب شخصیتیں، ایک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کی شخصیت، دوسری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شخصیت، اور تیسری رباب کی شخصیت۔ جناب رباب کی شخصیت پہ کام نہیں ہوا اتنا، نہ اتنی گفتگو ہوئی ہے، لیکن جب آپ ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں گے تو ایک عجب شخصیت کی ملکہ تھی کہ امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو عزیز تھی امام حسین کو جناب رباب تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری وقت میں امام خاص طور پر تاکید کر کے رباب کی کا خیال رکھنے کی بات بھی کرتے گئے۔ رباب کو امام سے بڑی الفت، امام جو امام چاہتے ہیں رباب کرتی ہیں۔ 2 بچے، ایک سکینہ جن کی کل کی شب شہادت ہے، اور ایک علی اصغر، دونوں بچے، وہ بچے جو کربلا میں سب کی دلجوئی کر رہے تھے۔ آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں عزیزان محترم، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ گھر میں، آپ بتائیے، ایمانداری سے بتائیں عزیزان محترم، جب آپ باہر سے آتے ہیں گھر میں اور چھوٹا بچہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں، تو آپ تمام دنیا کے ٹینشنز کو بھول جاتے ہیں اور آپ اس بچے میں مہو ہو جاتے ہیں۔ علی اصغر کربلا میں، علی اصغر علیہ السلام کی شخصیت جو تھی بس یہی تھی، جو بھی تھک جاتا علی اصغر کے پاس آتا، جو مایوس ہوتا علی اصغر کے پاس آتا، بیویاں پریشان ہوتی علی اصغر کے پاس آتے، کسی کا لال شہید ہو جاتا روتے ہوئے جب آتی تو علی اصغر کو گود لے لیتی۔ علی اصغر سب کی دلجوئی کر رہے تھے۔ میں عرض کروں کہ کربلا میں سب پرسا دیتے تھے، علی اصغر صحیح معنوں میں سب کو دلاسا دیتے تھے۔ لیکن عزیزان محترم آپ رباب کے دل سے پوچھیں کہ رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب امام حسین نے آ کر سوال کیا، آخری وقت امام نے کہا حل من ناصرین، سنا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ اس وقت خیمے سے چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی، گریہ ازاری کی آواز بلند ہوئی۔ امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا معلوم ہوا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔
امام نے کہا لاؤ علی اصغر کو لے کے میں پانی مانگوں۔ عزیزان محترم، امام حسین نے دو کے لیے خاص اہتمام کیا، ایک علی اکبر کے لیے اور ایک علی اصغر کے لیے۔ علی اکبر کو جب بھیجا ہے تو خاص اہتمام کے ساتھ بھیجا، اور علی اصغر کو جب لے کر گئے ہیں تو رسول کے ناکے پر سوار ہو کر گئے ہیں، رسول کا لباس پہنا، رسول کا عمامہ پہنا۔ معلوم ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ رسول کے عمامے کی کچھ تو احترام کریں گے، میری نہیں، کم سے کم رسول کے عمامے کا تو احترام کرو، رسول کے لباس کا تو احترام کرو۔ جب امام حسین کربلا میں آئے اور علی اصغر اور ایک جملہ کہا، امام نے کہا میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو گیا ہے، تم مجھے نہیں اس بچے کو پانی پلا دو۔ جب اشقیہ نے جواب نہیں دیا تو امام کو لگا کہ ممکن ہے اشقیہ یہ سوچ رہے ہوں کہ کہیں میں بچے کے بہانے میں پانی نہ پی لوں، لہٰذا امام نے بچے کو خاک کربلا پر لٹا دیا۔ عزیزان محترم، بچہ ایڑیا لگنے لگا، امام تیزی سے اٹھا لیا۔ آپ معلوم ہے امام نے جو اٹھایا، امام جب لے کر آئے خیمے سے وہاں تک، اس بلندی تک، تو علی اصغر کو اپنے ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ دھوپ کی تپش، گرمی کی تپش علی اصغر کو پریشان نہ کرے۔ جب امام نے دیکھا کوئی توجہ نہیں کر رہے، اشقیاء کچھ جواب نہیں دے رہے، تو امام نے ایک جملہ کہا، اما ترون کیف یتلظی، آئے تم دیکھتے نہیں کہ میرا بچہ کس طرح سے پیاس کی شدت سے تلظی کر رہا ہے۔ علماء نے تلظی کا معنی بیان کیا ہے، علماء نے کہا ہے کہ تلظی کے معنی کے بارے میں بس بات کو ختم کروں گا کہ علماء نے تلظی کے معنی کو بیان کیا ہے۔ کہا تلظی کی تین کیفیت ہوتی ہے، مچھلی کو دیکھا ہوگا آپ نے، اس کی تین کیفیت ہوتی ہے۔ مچھلی کو جب آپ نکالتے ہیں پانی سے تو بہت تڑپتی ہے جب تک جان ہوتی ہے، جب وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے مچھلی کی تو مچھلی ایک جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے اور اپنے آپ کو کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں کر بدلتی ہے۔ جب وہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی اپنے منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ امام کہنا ہے چارے دیکھو علی اصغر کی وہ کیفیت ہو گئی کہ اب صرف منہ کو کھولے بند کر رہے، جب تک طاقت تھی اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ جب امام کربلا میں لے کر آ رہے، میدان میں لے کر آ رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں ہو رہے، لیکن اتنے میں ایک تیر چلا، ذبیحت طفل بیت الحسین من الحزن للحزن، حسین کے ہاتھوں پر بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اب عزیزان محترم، امام حسین واپس پلٹے، لیکن عجب منظر ہے، اصغر کو آغوش میں لیے ہیں، کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے آگے بڑھتے ہیں، کبھی ردن بقضاء و تسلیم الامر کہہ کے پیچھے پلٹتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم وجہ کیا تھی، ممکن ہو امام یہ سوچ رہے اب جواب کیا دیں گے، رباب نے امید سے دیا تھا، کس امید سے دیا تھا، لیکن اب میں کیا جواب دوں۔ اے عزیزو، رباب جب یہاں سے چلی گئی، جو کربلا سے یہ کارواں چلا گیا ہے، رباب نے قسم کھا لی میرا لال دھوپ میں سویا ہوا ہے، میرا ماں جایا دھوپ میں ہے، میرا حسین دھوپ میں، لہذا قسم کھا لی میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی۔ رباب جب واپس کارواں لٹ کے واپس پہنچائے، رباب ہمیشہ دھوپ میں رہتی تھی، کبھی صاحبان میں نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ جب دیکھا جناب زینب ضد کر رہی تھی کہ بیوی آپ چلے صاحبان میں، لیکن جانے کو تیار نہیں، کہا اے زینب ایمانداری سے بچاؤ، ارے میں صاحبان میں کیسے چلی جاؤں جب میرا مولا میرا آقا تپتی دھوپ میں پڑا ہے، میرا لال علی اصغر وہاں ہے، میری سکینہ زندان شام میں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام زین العابدین سے کہا اے بیٹا تم امام وقت ہو، حکم دو کہ رباب اندر جائیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا بیوی میں بحیثیت امام آپ کو حکم دیتا ہوں آپ اندر صاحبان میں جائیں۔ یہ سننا تھا کہ رباب کہاں پھٹی، خدایا میرے وعدے کی لاج رکھ
دیکھنا۔ اب لوگوں نے پکڑ کے اٹھایا، لیکن صاحبان میں جانے سے پہلے دیکھا تو روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ اب دیکھا جب غسل دینے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ اپنے آنچل میں کچھ بندھا ہوا ہے۔ اب جب کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں ہیں، سکینہ کے تار تار گوشوارے موجود ہیں۔ الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علم وانت اعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر سماوات الارض، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت المحسن، بحق تیمۃ المعصومین من ذریت حسین علیہ السلام، پالے والے چمون دال محمد کا واسطہ ہماری اس بات کو قبول فرما، پالے والے چمون دال محمد کا واسطہ جو مریضوں نے شفائے کاملہ واجلائیں۔